السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس دھرتی کے اوپر آج تلک جتنے بھی تحفے تحائف ایک دوسرے کو دیے گئے، ان میں سب سے قیمتی تحفہ جو کسی محب نے اپنے محبوب کو دیا ہے، اس کا نام نماز ہے۔ یہ تحفہ میرے اور آپ کے محبوب سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے دیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام اترے ہیں جبریل امین سب کے سب زمین پہ لے کے آئے۔ توحید کا حکم تھا تو جبریل امین زمین پہ آئے، اللہ کی وحدانیت کبریائی اس کا تذکرہ تھا تو آیات لے کے زمین پہ نازل ہوئے۔ روزے جیسی اہم عبادت ہے تو وہی عرش بری سے زمین پہ آئی۔ جہاد جیسا اہم فریضہ تھا، اللہ نے جبریل امی کو زمین پر بھیجا کہ جائیے یہ پیغام میرے محبوب کو دے کے آئیے۔ زکوٰۃ جیسے مسائل تھے تو وہی زمین پہ آئی، لیکن یہ واحد معاملہ تھا کہ آج جبریل امین کو بھیجا گیا اور کہا کہ جائیے اور محبوب کو لے آئیے۔ معاملہ کیا ہے؟ کچھ اسپیشل ہے؟ جی، براق سے نوازا گیا، حرم مکی سے چلایا گیا اور بیت المقدس پہنچایا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ سفر اسراء کروا کے پھر میرے اور آپ کے محبوب کو اللہ نے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا اس سے مابرا لے جا کے جنت اور جہنم کے معاملات آڈیو ویڈیو جو بھی دکھانے تھے وہ دکھا کے اور اپنی نشانیاں، علامتیں، دین اور شریعت، کل قیامت کے دن کے نتائج وہ سب دکھائے۔ اور محبوب کو تحفہ کیا دیا؟ وہ تحفہ تھا نماز کا، وہ تحفہ تھا نماز کا۔ یہ نماز کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس پہ اللہ نے نہ اتاری۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کانت الصلاۃ، یہ جو نماز ہوتی تھی نا، دو دو رکعت تھی، رکعتین رکعتین، فاقیمت فی السفر وزیدت فی الحضر، سفر میں اسے اتنا ہی رہنے دیا گیا اور حضر میں اس کو بڑھا دیا گیا۔ یہ دو دو رکعت کا اگر حساب لگائیں، اور صحیح البخاری کی یہ حدیث کہ ہن خمس وہن خمسون، اے میرے محبوب تیری امت کے لیے یہ پڑھنے میں 5 ہیں مگر اجر میں یہ 50 ہے۔ یہ بات مجھے پہلے اتنی سمجھ نہیں آتی تھی، میں خانے وال سے آ رہا تھا
اور پیچھے صدقہ باز سے تو خانے وال سے ایک گولڈن نمکو والا چڑھا، شاپر اس نے پکڑے ہوئے ہیں، بازو پہ چڑھائے ہوئے ہیں، اور آواز دیتا ہے کہ بوئے باریاں بند کر لو، میں چھڈن لگا جے چوچے۔ 12 مثالے 13ویں دال 14واں سواد، ویکھن نو دال تے کھان نو مرغ، دو دو بوٹیاں چیک کرو۔ سب نے ہاتھ آگے بڑھائے، تو جو بھی کھائے کہے کہ ہاں یار دیکھنے میں دال ہے، کھانے میں ہے۔ اگر دنیا میں ہم کسی انسان کی ایسی بات پر یقین کر لیتے ہیں اور آرڈر لگا دیتے ہیں کہ مجھے بھی دیں، مجھے بھی دیں، مجھے بھی دیں، تو وہ رب جو کہہ رہا ہے کہ ہن خمسن، پڑھو گے تم 5، وہن خمسون، میرے فرشتے 50 لکھیں گے۔ تو بھائیو یہ اجر بھی امت محمدیہ کے لیے، یہ عظمت بھی ہمارے لیے ہے، لیکن اس سے تھوڑا اور آگے بڑھی ہے۔ میں اپنی ان مساجد کو، مکاتب کو، مدارس کو دیکھتا ہوں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ مسجدیں محلوں کے اعتبار سے بڑی چھوٹی ہیں، ٹاؤنز میں جتنی آبادی ہے پوچھیے تو لاکھوں میں ہے، لیکن اگر مسجد میں آ کے دیکھیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں اللہ ہی حافظ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ اقبال بہت پہلے بولا تھا، اور مسجد شبر آج بھی لاہور میں موجود ہے۔ بسا اوقات غیرت میں آ کے اور حمیت میں آ کے، جوش اور جذبے میں آ کے ہم مسجدیں تو بڑی بڑی بنا دیتے ہیں، لیکن ان کا پیٹ نہیں بھر پاتے۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور جو پڑھتے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ غضب کیا تیری یاد نے مجھے آج ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نہ وہ خشوع رہا، نہ وہ خضوع رہا، نہ وہ ڈر رہا، نہ وہ تعلق رہا، نہ وہ ناتا رہا۔ یہاں آ کے لمبی لمبی سوچیں، غم زندگی، دم زندگی، سمے زندگی، رمے زندگی، غم رم نہ کر، سمے غم نہ کھا کے، یہی ہے شان پیمبری۔ ہزاروں دکھ درد لے کے وہ بھی اللہ کے گھر میں آ گئے، حساب و کتاب یہاں ہونے لگے۔ تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے کہ جو سب چھوڑ کے میرے گھر میں بھی آئیں اور پھر نماز ایسی پڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کا بدترین چور وہ نہیں جو بینک لوٹے، وہ نہیں ہے جو ڈاکے مارے، وہ نہیں ہے جو کسی کی عزت کو چرائے، وہ نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے لوگوں کے گھر لوٹ کے اپنے بینک بیلنس بنا لے۔ فرمایا نماز کا چور دنیا کا بدترین چور ہے۔ محبوب نماز میں بھی چوری کیسی؟ یہ آیا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، پیدل چل کے آیا ہے، وضو کر رہا ہے، اس نے قیام بڑا اچھا کیا ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، ہم سبھی کہہ رہے ہیں کہ نمازی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ دروازے سے باہر نکلے تو اس کے پیچھے ٹھپا لگا دینا کہ دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے۔ دنیا کا بدترین چور کون ہے؟ وہ جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ فرمایا محبوب نماز میں چوری کیسے؟ کہا الذی لا یتم رکوعها ولا سجودها، آ تو گیا ہے مگر رکوع میں اعتدال نہیں ہے، سر کمر برابر نہیں ہے، تسبیحات اس کو پتہ نہیں کیا پڑھو ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور فارغ۔ اتنی بد مزاجی اور ایسا غلط لب و لہجہ اگر بیٹا باپ کے ساتھ اپنائے یا کوئی جونیئر سینئر کے ساتھ کرے یا کوئی آدمی اپنے باس کے سامنے اس طرح کی بولی بولے تو میرے خیال میں گوارا نہیں ہوگا۔ اتنا فاسٹ ہماری تسبیحات بھی نماز کے بعد ایسی ہوتی ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ جتنی ہستی بڑی ہوتی ہے اتنا ادب اور احترام اور ٹھہراؤ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ فرمایا جو رکوع اور سجدوں میں ٹھونگے مار رہا ہے یہ دنیا کا بدترین چور ہے۔ حضرات نماز کے اندر آنا، نماز پڑھنا یہ تو چلیں ہو گئے، میں ان لوگوں سے آج مخاطب ہوں کہ جو مسجد میں کبھی کبھار آتے ہیں
اور آنا مناسب نہیں سمجھتے، مسجد کے ہمسائے ہو کے مجبوریاں ہیں۔ تو میں عرض کر دوں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جس پہ نماز فرض نہیں تھی، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ لیکن طریقہ کیا تھا؟ ہر 23 منٹ کے بعد 2 رکعت۔ اگر 24 گھنٹے دن اور رات کے بنتے ہیں اور 50 نمازیں پڑھنی ہوں اور نماز ہو 2 رکعت 2 رکعت، کیا خیال ہے؟ بنائیے کتنے بنتے ہیں؟ 25 منٹ بنتے ہیں پورے؟ نہیں، اس سے بھی کم۔ تو اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا کہ ہر 20-25 منٹ کے بعد ہمیں دوبارہ آنا ہوتا یا آدھے گھنٹے کے بعد لوٹنا ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال نماز فرض کی۔ ہر نبی نے کسی نہ کسی انداز میں، موسیٰ علیہ السلام کو مالک کہتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے تذکرے، میری یاد دہانی کے لیے نماز پڑھنی ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو بطور نماز کیا، باپ کا ذکر کیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، نماز کا پابند بنا، اور میری ذریت اور نسل کو بھی۔ انبیاء کا اگر تذکرہ کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تحفہ ملا، پھر قدر کیسے کی؟ پوری زندگی سفر میں، حضر میں آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور آپ حیران ہوں گے، دنیا میں صرف 3 چیزیں آپ کو پسند تھی، ایک اچھی اور نیک بیوی، خوشبو، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور تیسری چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ سیدہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ محبوب ہم سے بات کر رہے ہوتے تھے، کانا یحدثنا وکنا نحدث، ایک دوسرے سے ہماری بات چیت چل رہی ہوتی تھی، خوشبو لگی ہوئی ہے، ماحول زبردست ہے، اور دونوں پسندیدہ چیزیں ہیں۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ یوں اجنبی ہو جاتے كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ نَعْرِفْهُ، گویا کہ آپ ہمیں نہیں جانتے اور ہم آپ کو نہیں جانتے۔ اور آپ سیدنا بلال کو کیا کہتے ہیں؟ قُمْ يَا بلال فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ، آپ جب گھر سے نکلتے حجرے سے تو کہتے کہ بلال اٹھیے، اقامت کہیے، نماز پڑھیں تاکہ ہمیں سکون ملے۔ آج ہمیں سر میں درد ہونے لگتا ہے، ہم سے سجدے نہیں ہوتے، مسجد کی طرف نہیں آنے لگتے، تو محبوب کا سکون اس میں ہے۔ سفر حضر میں اس نماز کو آپ نے نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید کے اندر سینکڑوں آیات اس موضوع پہ ہے۔ مومنوں کا تذکرہ آئے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جب تجارت کا ذکر آئے اللہ ایسے افراد کا ذکر کرتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کوئی خرید و فروخت، تجارت، منڈی، کاروبار ان کو اس چیز سے روکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تذکرے فرمائے مومنوں کے تو یہی کریں۔ اور آپ حیران ہوں گے، حکومتیں سب سے پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ پیٹ، پیسہ، دولت، معیشت، معاش۔ پوری دنیا معیشت پہ مر رہی ہے، اور مالک کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ دھرتی، یہ زمین ہماری ہے، ہم جن کو حکمران بنا دیں ان کی پہلی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کلمہ توحید کے بعد ہماری نماز کی پابندی کروائیں، نماز کی پابندی۔ دوسرے نمبر پہ معیشت ہے، وآتوا الزکاۃ، سب سے پہلے نماز کی پابندی۔ کیوں؟ کہ جس کا یہ ذکر ہے نا، اسی نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے، میری نماز سے، میرے قرآن سے، میری کتاب سے، میری آیات اور میری تشریح سے منہ موڑا، ہم رزق تو بہت دیں گے لیکن گلے کا کانٹا بنا دیں گے، گلے کا کانٹا۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وسائل بے شمار ہیں، پہاڑ بھرے ہوئے ہیں، معدنیات ان گنت ہے، موسم لاجواب ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، پانی پانی ہم چولستان کے لیے مر رہے تھے، بور کروا رہے تھے، یہاں سے لوگوں کو بھیج رہے تھے، لیکن تیرے رب نے کتنا پانی دیا۔ لوگ کہتے تھے خشک سالی سے مر جائے گا پاکستان،
رب نے اتنا دیا اتنا دیا، ہم نے کہا عذاب ہے، میں نہیں مانتا، عذاب نہیں ہے، یہ تیری میری مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا نتیجہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، منہ میں دیا ہوا لقمہ میں گلے کا کانٹا بنا دوں گا، چھین کے رکھ دوں گا۔ اگر کسی نے میرے ذکر سے منہ موڑا، کتنا پانی تھا۔ جب ہمارا رب کی طرف تعلق نہیں ہے، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا۔ جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ بندہ بندے کا لحاظ کیسے کرے گا، خیال کیسے کرے گا جب اس کو خالق کا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو، اس لیے جتنی بھی معیشت ہوگی، حاکم وقت سر سے لے کے پاؤں تلک دن رات مخلص ہو کے محنت کر لے۔ رب کی قسم، اللہ کا فیصلہ ہے، میرا رب کبھی بھی اس قوم کی معیشت اٹھنے ہی نہیں دیتا۔ کلمہ پڑھا ہو اور پھر کہے کہ نہیں پہلے معیشت ہے، میرے محبوب نے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا فیصلہ اور ہے۔ پھر رب رحمان ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یاد رکھیے، جن سے پیار ہوتا ہے گھر میں انہی کو لے جایا جاتا ہے۔ جس تربوز پہ دل آتا ہے کٹ اسی کو لگوایا جاتا ہے، سارے تربوز نہیں ڈالے جاتے۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والے رب کے پسندیدہ ہیں۔ آزمائشیں انہی پہ آنی ہے، پرکھا انہی کو جانا ہے۔ وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھیں گے، پھر نہیں پڑھی تو نتیجے دیکھیے، اللہ گلے کا کانٹا معیشت کو بنا دیتے۔ میرے بھائیوں، رب نے کوئی تھوڑا نہیں دیا، نوازا کوئی تھوڑا نہیں، لیکن ہر طرف غربت، پریشانی، فصلیں برباد، ثمرات گئے، پھل گئے اور چارے گئے، جانور گئے، کیا کچھ نہیں اس وقت۔ ابھی آنے والے دنوں میں آفٹر شاکس جو معاملات ہیں، سیلاب کے نقصانات، وہ ابھی ہم پہ واضح نہیں ہے کہ کیا ہونے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کیجیے، رب کی طرف لوٹیے۔ فیصل آباد ڈیرہ غازی خان سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، راجن پور جام پور سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، تونسا سے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ جتنے فاصلے پہ وہاں دریا بہ رہا ہے، تیرے میرے ساتھ یہ دریا بہ رہا ہے، ہمارے اوپر سے راوی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کہتے ہیں السعید من وعظ بغیر ہی، دانا بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس سے عبرت پکڑ لے۔ میرے بھائیو، قوم یونس پہ بھی رب کی جب پکڑ آنے لگی تھی، توبہ کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ آئیے رب کی طرف، اللہ کے گھروں کی طرف، مسجدوں کی طرف۔ تو اس لیے میں ذکر کروں کہ یہ تو ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات میں کہا کہ 24 گھنٹے تیرے، لیکن ان میں سے کچھ وقت بریک لے لے۔ بھائیو، بریک سٹوڈنٹس کو بھی اچھی لگتی ہے، ٹیچرز کو بھی اچھی لگتی ہے، کام کیجئے، مگر 24 گھنٹوں میں اگر 5 مرتبہ رب بریک دلوا رہا ہے تو حرج کیا ہے؟ یہ بریک، یہ رکنا، یہ تھوڑا سا خود کو ریلیکس کر لینا، ٹائم نکالنا، اللہ کے گھر میں آ جانا، رب کا دیا ہوا 24 گھنٹے کا ٹائم کچھ اللہ کو دے دینا، کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا کی آیتیں ہم نے کبھی پڑھی ہوں، دیکھی ہوں تو پھر ہی ہے۔ خیر، یہ تو تھی اس کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رب نے قرآن اتارا، وہاں کچھ فیصلے دیے، لیکن میں اب آتا ہوں، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں۔ اہمیت فضیلت بیان کر کر کے علماء تھک گئے، لیکن لوگ نمازی نہ بنے، تو کیا کریں؟ یہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، باپ کے کہنے پہ نہیں اٹھ رہا، ماں کے کہنے پہ نہیں جا رہا، رب کے بلانے پہ حی علی الصلاۃ پہ نہیں آ رہا، اور میں آپ کو پہلے بھی یہی شاید ذکر کر چکا ہوں کہ اذان کے اندر حیا کا جو لب و لہجہ ہے نا، وہ اتنا ایزی نہیں ہے۔ اگر کسی کو بلانا ہو تو عربی میں کہتے ہیں تعال، آ جائیے، آئیے، لیکن اگر معاملہ کچھ اور ہو تو پھر انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ میں ایک بہت بڑی وہاں مارز میں تھا، تو اس میں میاں بیوی اور ساتھ میں ایک بچہ ہے۔ میں واقعہ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اذان کی اہمیت کیا ہے اور ہماری غفلت کتنی ہے۔ دونوں نے گروسری کی، اپنا اپنا سامان لیا، تو شوہر نے بیوی کو اشارہ کیا کہ آؤ، آ گئے۔
بل ہونے لگے تو بیٹا ابھی کھلونوں کی طرف جا کے وہاں مست ہو گیا. ہماری مثال جیسے کاروبار میں دنیا میں تو بچہ اسے اچھے لگ رہے تھے تو باپ نے کہا تعال یا ولد، تعال یا ولد، بیٹا آئیں چلیں. ایک دو بار جب کہا نا بچے نے توجہ نہیں کی، وہ وہیں گم رہا. تو پھر باپ کے کہنے کا لب و لہجہ پتا کیا تھا؟ یلا حیش. یہ جو حی کا لفظ ہے یہ تیرے میرے لیے نرمی کا نہیں ہے، پیار کا نہیں ہے، یہ وہ زوردار جھٹکا ہے، وہ دابا ہے کہ جو کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کو کسی موقع پہ لگے سب چھوڑ اور اٹھ اور ہل، چل شاباش، آنے والا بن، بیٹھا کیوں ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ رب اکبر نے 4 دفعہ پہلے اپنی کبریائی بیان کر کے متصل اس کے بعد پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی چھوٹا نہیں بلا رہا، تیرا باس بلا رہا ہے، تیرا مالک، تیرا خالق بلا رہا ہے. جتنے مرضی تیرے کام ہیں چھوڑ اور اٹھ اور آ جا. مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو حضرات مجھے آج ذرا لیبارٹری کروانی ہے، ٹیسٹ کروانا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا خون کون سا ہے. میں سب سے پہلے اپنے جن بھائیوں سے ملا، میرے علاقے میں تقریباً 75 کے قریب دوست احباب میرے ہمسائے تھے، باقی بڑے اچھے نیک سمجھدار، خیر بھلائی کے اندر دعوتوں کو، خیرات میں، صدقات میں بہت آگے، روزے بھی رکھتے تھے، نماز میں مسجد میں نہیں پہنچتے تھے. تو میں ان تک پہنچا اور ایک دن کہنے لگے جی کوئی نرم سا فتویٰ لے دیں، مولویوں کے تو فتوے بڑے سخت ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. سب سے زیادہ مہربان نرم تھے ہو. کہنے لگے جی سنا ہے کہ اللہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. میں نے کہا جی کائنات میں جتنی مائیں پیدا ہوئی ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے، ان کی محبتیں سمیٹ لی جائیں تو اللہ کی محبت اور پیار اور رحمت کا ایک حصہ بھی نہیں بنتا. اچھا تو اللہ سے فتویٰ نہ لے دیں. کہنے لگے جی سائیاں والے اور قرب و جوار کے احباب آپ بھی آئیے، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. حنفی بریلوی دیوبندی ان کے فتوے وہابیوں کے شاید سخت ہوں کہ اللہ تو مہربان ہے. یہ تیرے بندے ہیں، حالات ملک کے خراب ہیں، بیچارے سارا دن مزدوری میں گزارتے ہیں، تغاری میں گزارتے ہیں، رات لوموں پہ گزر جاتی ہے، تھکے ہوئے گھر آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ایک نماز نہیں پڑھ پاتے. کوئی نرم سا فتویٰ دے. مولویوں نے بڑا ستایا ہوا. اللہ کا جواب پتہ کیا ہے؟ سورۃ الروم ہے. مالک الملک فرماتے ہیں 30 نمبر آیت، ان کو کہو کہ نماز پڑھیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر تم نے نماز نہ پڑھی، عرش بری سے رب کریم، رب رحمان، رب رحیم کا فتویٰ یہ ہے کہ جس نے نماز چھوڑی وہ مشرک ہے. بھائی میں کسی کو مشرک کہہ ہی نہیں سکتا، غصہ لگتا ہے، مجھے کوئی کہے تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن یہ کہنے والا رحمان ہے. یہ کسی خارجی کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، یہ کسی عالم اور فاضل کا نہیں، ڈائریکٹ قرآن کا فیصلہ ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. بھائیو یہ بھی ذرا چیک کر لیں کہ مشرک ہوا کیوں ہے. شراکت محبت کی سب سے بڑی شراکت ہوتی اور یہ برداشت نہیں ہوتی. آپ دیکھیے ایک طرف ابو جان کھڑے ہیں اور ایک طرف میرا دوست کھڑا ہے، دونوں بلا رہے ہیں. عزت کا اور نسلی ہونے کا، خون کا، میری تربیت کا حصہ یہ ہے کہ ابو بلا رہے ہیں اور دوست بلا رہے ہیں تو مجھے کس طرف جانا چاہیے؟ یقیناً جس طرف میرے باپ بلا رہے ہیں. ان کی عزت، ان کی شان، ان کی آبرو، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بڑا ہے. دوست کو میں پھر بھی دیکھ لوں گا، لیکن اگر میں دوست کی طرف چلا جاؤں تو یقین کیجئے میں نے باپ کی محبت میں اور عزت اور آبرو میں اور اس کی اتھارٹی میں شریک کیا ہے اپنے دوست کو. گوارا نہیں ہوگا باپ کو. ایک طرف آپ کو بیوی بلا رہی ہے، ایک طرف کوئی اجنبی عورت بلا رہی ہے، دونوں میں سے پتہ چلے گا محبت کا کہ آپ کدھر جاتے ہیں. ایک طرف رب بلا رہا ہے، ایک طرف دکان ہے، ایک طرف گاہک ہے، ایک طرف جو ہے وہ پیسہ روپیہ ہے، ٹریکٹر ہے، ٹرالی ہے، ٹرانسپورٹ ہے،
تیرے کھیت اور کھلیان ہیں، تو پھر تو نے اپنی دنیا کی دکان کو، مصروفیت کو، گاہک کو بڑا کیا ہے، رب کو بڑا نہیں کیا۔ اللہ اکبر کا معنی تو یہ تھا کہ رب سب سے بڑا ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم نے اپنی جو ہے وہ دکان کو، اپنے مکان کو، یاروں دوستوں کو، بیوی ٹی وی کو، اور ہم نے اپنی جاب کو، کاروبار کو اور تجارت منڈی کو، اپنی بزنس کو ہم نے بڑا کر کے پریکٹیکلی دکھا دیا ہے۔ رب کو بڑا بنایا ہوتا تو ہم اٹھ کے آئے ہوتے۔ پھر رب کیوں نہ کہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو نے ایک دکان کو میرے مقابل لا کے کھڑا کر دیا، ایک گاہک میرے برابر لا کے کھڑا کر دیا، اور اس کو بڑا کر کے محبتیں اس کو دے دی ہیں۔ تیرا میچ مجھ سے بڑا ہو گیا، یہ ٹی وی، یہ بیوی کی محبت مجھ سے بڑی ہو گئی۔ پھر افسوس نہیں تو اور کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ ساری زندگی کماتا ہوا بوڑھا ہو جائے گا، لیکن میں اس کی پوری نہیں پڑھنے دوں گا، کیونکہ اس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ لوگ گھبرا گئے، کہنے لگے اللہ تے بڑا نرم لگدا سی تے کم تپے ہے۔ میں نے کہا حکم؟ کہتے سنا ہے کہ محبوب رحمت اللہ العالمین ہیں، بڑے پیار کرنے والے، جانوروں پہ بھی رحم کرتے تھے، دشمنوں پہ بھی رحم کرتے تھے، تو ادھر نہیں لے چلیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مدینہ چلے گئے۔ آئیے ذرا شعور کے ساتھ میرے پاس، ہم ایک گروپ بنا کے چلتے ہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، سامنے میرے محبوب کا روضہ ہے، ادب اور احترام سے کھڑے ہیں۔ آقا بڑی دور سے چل کے آئے ہیں، تیرے ماننے والے، محبتیں پیش کرنے والے، درود پاک بھیجنے والے، برسات کر دینے والے۔ ایک چھوٹی سی مجبوری ہے اور مسئلہ جینون ہے کہ حالات کے ستائے ہوئے سارا دن کے تھکے، راتوں کے تھکے، یہ نماز نہیں پڑھ پاتے، نیند آئی ہوتی ہے، جسم ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو محبوب کوئی نرم سا فتویٰ دیں۔ عرش بری سے تو فتویٰ ہی بڑا سخت ملا ہے کہ مشرک۔ پتہ ہے میرے آقا نے، مدنی سرکار نے، میٹھی محبت نے جواب کیا دیا؟ کہا سنو، بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، یہ نماز ہے، یہ بندہ ہے، درمیان میں کفر ہے۔ بین العبد و بین الکفر، نہیں، ادھر بندہ ہے، ادھر کفر ہے، درمیان میں نماز ہے۔ جب تک نماز ہے بندہ کفر سے بچا ہوا ہے، جس وقت درمیان سے نماز نکل گئی بندہ کفر میں اور کفر بندے میں آ گیا۔ میرے پیغمبر کا فیصلہ کیا ہے، فتویٰ کیا ہے؟ یہ کسی مفتی کا نہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے والی سرکار۔ لوگوں علماء کے پاس یہ احادیث پڑھی ہیں، سنن کے اندر موجود ہے، مگر خطیب بیان نہیں کر سکتا کیونکہ انتظامیہ اگلے دن اسے مسجد میں دیکھنا گوارا نہیں کرے گی۔ وہ بیچارہ کیا کرے؟ جن کو تنخواہ پہ رکھا ہو وہ سامنے بول نہیں سکتے ہوتے۔ پرابلم یہ ہے، اور یہ مسلح کس کا تھا؟ امیر المومنین کا، امام المسلمین کا، جس کی ایک انگلی کے اوپر چاند دو ٹکڑے ہو۔ پھر اس اتھارٹی کو ہم نے چھین کے کمی کارا بنا دیا، اور پھر وہ بیچارہ ہمارے آنے سے پہلے مسلح پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، وہ عید کی نماز نہیں کھڑی کر سکتا، وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ وہ ہمیں بتائے گا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کافر۔ یہ تکفیری کا فتویٰ نہیں۔ یہ نہ لوگ گھبرا گئے وہی مدینے میں، کہنے لگے یار کوئی سجے کبے کاٹے تو یہ تو کم اگے نالوں بھی تپ گیا۔ اچھا، میں نے کہا کدھر جانا ہے؟ کہنے لگے ایسے کریں، علی مشکل کشا کے پاس چلتے ہیں، وہ مشکلیں حل کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا جی مشکل کشا تو اللہ ہے، جب مشکل وہاں سے آپ نے حل نہیں کروائی تو یہاں کیا ملے گا؟ کہنے لگے چلیں، ان کے ملنگ ہیں، ماننے والے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، دم بھرتے ہیں، تو ذرا فتویٰ تو لے دیں۔ میں سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس آ گیا، نجف پہنچے، جناب آپ کے ماننے والے، آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے، بہت چاہتے پیش کرنے والے، پرابلم صرف اتنی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے۔ جناب علی المرتضیٰ نے کیا کہا؟ کہا جو میرے مرشد کا فیصلہ ہے وہ میرا ہے، من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا، جو فیصلہ نبی کا ہے وہی علی کا ہے۔ یہ کہنے لگے کوئی نرم جیسے آپ ہی نہیں لگتا۔ میں نے کہا چلتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں صحابہ ان کا تذکرہ کر کے علامہ اشبیلی نے اپنی کتاب میں اور علامہ ابن حزم نے المحلہ میں ان اصحاب کا ذکر کر کے لکھا، سنیے، انہ من ترک صلاۃ فرض واحدہ، جس نے ایک فرض نماز جان بوجھ کے متعمدن چھوڑی، فقد ارتد، یہ اسلام کا کلمہ پڑا ہوا ہے، نمازی نہیں ہے، اور جان بوجھ کے ایک نماز اس کے ٹائم سے اس نے نکال دی ہے، تو یہ شخص مرتد ہے۔ یہ کسی مفتی کا فیصلہ نہیں میرے ویر، ذرا تڑپی آج کیا معنی ہے ان تین لفظوں کا؟ دوست کہنے لگے ایک اور بھی ہستی ہے یار، اتھے تو لے چل، آخری باری ہے، پھر نہیں کہیں دے۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ ایسے کریں اونا کو پوچھ دو۔ میں نے کہا چلتے ہیں، بغداد روانہ ہو گئے، پہنچے کوفہ، پیر جی، امام جی، دنیا کے بڑے اماموں میں بڑا نام آپ کا ہے، یہ سارے آپ کو ماننے والے ہیں، بس پرابلم وہی ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی نرمی کر دیں۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بڑی نرمی دیتے تھے اپنے ماننے والوں کو، مقتدیوں کو۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ بد نصیب اگر نماز شروع کر دیں، ان کو آرڈر دو کہ فوری نماز کی طرف مڑو، اگر یہ نماز نہیں پڑھتے تو انہیں اپنے محلے میں مت رہنے دو، سائیاں والا میں نہیں، انہیں کسی بھی محلے میں، انسانوں کی آبادی میں مت رہنے دو۔ کیا کریں؟ کہا ان کو فوری جیل میں بند کر دو، توبہ کر کے آئیں تو چھوڑو، توبہ کر کے رجوع نہیں کرتے، گلتے سڑتے جیل میں مر جائیں، انہیں نکالنا مت، یہ گندی مچھلی پورے تالاب کو خراب کرے گی، محلوں کو خراب کرے گی۔ ایک دکان بند نہیں کرے گا، دوسرا دیکھا دیکھی نہیں کرے گا، ایک نہیں پڑھے گا تو دوسرا بھی نہیں پڑھے گا، باپ نہیں پڑھے گا تو اولاد نہیں پڑھے گی، شوہر نہیں پڑھے گا تو بیوی دیکھا دیکھی نہیں پڑھے گی۔ یہ گندی مچھلی پتہ ہونا چاہیے، اس کو نکالو اور جیل میں ڈالو۔ پریشان ہو گئے، پہلے سے بھی کام خراب ہو گیا۔ اچھا، کہنے لگے یار باقی بھی تو تین امام برحق ہی نہیں نا، یہ بھی تو نعرہ سنیدہ چاروں امام برحق۔ میں نے کہا چلتے ہیں، چلے، ہم نے سفر کیا، قریب بغداد میں امام احمد بن حنبل تھے، امام مالک مدینہ میں، اور امام شافعی مصر میں۔ تینوں کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ جناب آپ کو ماننے والے، عزت دینے والے، احترام کرنے والے، برحق سمجھنے والے آئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ صرف نماز میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوئی نرم سا فتویٰ دیجئے۔ ان تینوں اماموں نے کہا کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ ان کو کہیں توبہ کرو، رجوع کرو، نماز پڑھو۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھتے تو حاکم کی ذمہ داری ہے ان کی گردن اڑا دے، توبہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، گردن اڑا دے، جناب گردن۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، کیوں؟ مسلمان کی گردن اڑانی آسان ہے، دلیل کیا ہے؟ صحیح البخاری، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل لے، مرتد ہو جائے، اس شخص کو کبھی بھی یہ رائٹ نہیں کہ اس دنیا میں زندہ ہے، گردن اتارو، فاقتلوہ، اس نے دین بدلا ہے، یہ تو مسلمان ہے۔ ہاں جناب آئیے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام، اسلام میں 5 نمازیں، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین میں اسلام میں 5 نمازیں، خلفائے راشدین کے دین میں 5 نمازیں، سارے صحابہ کے دین میں، اہل بیت کے دین میں 5 نمازیں، تابعین تبع تابعین کے دین میں 5 نمازیں، فقہا محدثین مفسرین کے دین میں 5 نمازیں۔ یہ کون سا دین لے کر کے آیا ہے کہ جس میں نماز ہی نہیں ہے؟ بدل لیا اس نے دین۔ فاقتلوہ، اچھا جی، حاکم وقت نے سزا دے دی ہے، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ جب یہ لفظ سنانا تو بھاگے، کہنے لگے یار پیرانے پیر والی لے جو جنہ دے نام دی یار بھی دئی دیے، اسی کدی بچیاں نو دودھ نہیں دیتا، اس دن عورتوں نو نہیں دیتا، بیچیا نہیں۔ میں پھر لے کر کے بغداد آیا، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، تیرے ماننے والے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس دن بچے
تڑپتے رہیں، بلکتے رہیں، روتے رہیں، مہمان خالی چلے جائیں، یہ دودھ نہیں بیچتے، آپ کے نام پہ دیتے، اتنی محبت کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے حکم؟ جی آیا نو، کہنے لگے جی وہی نماز والا میٹر ہے، وہ نہیں پڑھ پاتے، باقی سب کام کرتے ہیں۔ پتہ امام صاحب نے کیا کہا؟ سنیے، اور یہی چیز حرم مکی میں شیخ ابن عثیمین، صبح کا درس 7:15 بجے کا ٹائم، ان کی ریاض الصالحین کی شرح میں یہی بات، یہ بد نصیب مار دیا گیا ہے، گردن اڑا دی گئی ہے، یا مر گیا ہے، لا یجوز لأحد من المسلمین ان یغسلہ، کوئی نہلانے والا اس کو نہیں نہلائے گا، ولا یکفن، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اس کو کفن دے، ولا یصلی علیہ، نہ اس پہ جنازہ پڑھا جائے، بل حمل فی سیارہ، بلکہ اس کو کسی چھکڑے میں ڈال کے، ڈالے میں ڈال کے، ریڑی میں ڈال کے اس کو اٹھایا جائے، اور کون کہہ رہے ہیں؟ پیران پیر، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں قبر کی 5 فٹ جگہ نہ دی جائے، دور کہیں روڑیوں میں، گڑوں میں دور لے جا کے آبادی سے حفرہ گڑا کھودا جائے، اور پھر اس کے اندر اس کو ثم رمس فیہ، اس میں اس کو پھینک کے اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ یہ ہے بے نماز کا دنیا میں انجام۔ پیران پیر سے لے کے ائمہ اربع تلک، ائمہ اربع سے لے کے تابعین تلک، تابعین سے لے کے محبوب کے اصحاب تلک، اصحاب سے لے کے اہل بیت کے افراد اطہار تلک، ان سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے رب العالمین تلک، رحمت للعالمین سے رب العالمین تلک ایک ہی فیصلہ۔ یہ تو دنیا ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آئیے سنیے، لکھتے ہیں ریاض الصالحین کی شرح میں، اور قرآن مجید کی آیت ہے، یہ رشتہ مانگے تو اسے رشتہ نہیں دیا جائے گا بے نماز کو۔ کیوں؟ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر بیٹی مسلمان ہے، نمازی ہے، مومن ہے، یہ نماز چھوڑ کے کیا بن چکا ہے؟ رب کے کاغذوں میں مشرک، پیغمبر کے فیصلے کے مطابق کافر، اصحاب کے فیصلے کے مطابق مرتد، اور باقی اس کے نتیجے آپ دیکھ چکے۔ اب یہ شخص کسی سے رشتہ مانگنا چاہے تو رشتہ نہیں دیا جائے گا، کوئی مسلمان اپنی بیٹی سے نہیں دے گا۔ ہم بڑی چیزوں پہ رشتے نہیں دیتے، اس کا بینک بیلنس ٹھیک نہیں، اس کی جاب نہیں، یہ کاروبار نہیں، یہ نکما ہے، یہ آوارہ پھرتا ہے، یہ والدین کی نہیں سنتا، یہ فرما بردار نہیں ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، لیکن کبھی نماز کی وجہ سے بھی رشتہ ریجیکٹ کیا نہیں۔ یہی خطبہ ہے، جمعے میں ہے، ایک بیٹی نے بڑی محبت سے اور پیار کا رشتہ، چاہت کا رشتہ فیصل آباد میں کرا۔ جب یہ خطبہ سنا کہ اس بندے کو جو نماز نہیں پڑھتا اسے بیٹی نہیں دی جائے گی، اس سے شادی نہیں کی جائے گی، یہ بیٹی جمعے کے بعد گھر گئی، ابو اور امی کو بٹھایا اور کہنے لگی، ابو امی میرے وجود کی کتنے سال حفاظت کی ہے؟ کہا بیٹا 17-18 سال ہو گئے۔ کہا ابو آپ برداشت کریں گے کہ میرے وجود میں حرام کا نطفہ رکھا جائے؟ کہا نہیں بیٹا۔ تو کہا میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتی ہوں، میں نے سنا ہے کہ میرا منگیتر نماز نہیں پڑھتا، تو اسے میسج دیا جائے۔ کیا میسج؟ میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں حرم مکی میں، پہلی منزل ہے، شیخ ابن عثیمین بیٹھے ہیں، ایک عورت پردے میں لپٹی ہوئی آئی ہے، ایک چٹ پکڑائی ہے، شیخ سے سوال کیا گیا، آپ نے بریکنگ نیوز کے طور پہ درس روک دیا، ہم اس مجلس میں بیٹھے اور وہ سوال پڑھا، سوال لکھا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، پہلے میرا شوہر نمازی تھا، اب نماز چھوڑ گیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے خاتون بات کو سن، سیدھی گھر جا، سیدھی گھر جا، اپنے شوہر کو کہے کہ توبہ کر، نماز پڑھ، تو میں تیری بیوی، تو میرا شوہر۔ اگر توبہ نہیں کرتا، نماز شروع نہیں کرتا، اس سے فوری کھلا لے لے، کیونکہ وہ نماز چھوڑ کے رب کے کاغذوں میں مشرک، پیغمبر کے ہاں فیصلے کے مطابق کافر، اور صحاب کے فیصلے کے مطابق مرتد ہو چکا ہے، اور کسی کافر کی مسلمان کے ساتھ یہ شادی جائز نہیں۔ اگر تیرا اس کے بعد اس سے تعلق رہا تو اولاد حرام کی ہوگی۔ کوئی نہیں بتاتا، یہ ڈر جاتے ہیں لوگ، نرم نرم فیصلے اور فتوے، مولانا دانے لے چپ ہو جائیں، اپنی تنخواہ لیں، فضائل بتائیں،
یہ کون بتائے گا؟ ومن اعرض عن ذکری، دنیا میں بے نماز کے نتیجے دیکھیے، بے نماز بندے کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، نہ یہ جہان نہ وہ جہان، اس جہان میں نتیجہ کیا ہے؟ اگر اس کی اولاد ہے اور یہ بے نمازی ہے، اپنی بیٹیوں کا ولی نہیں بن سکتا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کسی کافر کو مومنوں کے اوپر ولایت عطا ہی نہیں کی۔ یہ ولایت کے قابل نہیں، یہ ولی بننے کے قابل نہیں، نگران بننے کے قابل نہیں۔ اب آئیے اس بیٹی کی طرف، اس بیٹی نے بہت بڑا ایک تحفہ خریدا، تیار کیا، اس کے اندر ایک چٹ لکھی، کھولا کہ تیری میری منگنی ہو چکی ہے، میں تیری تو میرا، میں نماز پڑھتی ہوں اور بے نماز کے بارے میں شریعت کا یہ فیصلہ ہے، اگر تو نماز شروع کر دے تو تیرا میرا وہی تعلق، اگر تو نماز کی طرف نہ آئے تو تیری میری راہیں آج سے جدا ہے۔ اس بد نصیب نے آگے سے جواب دیا کہ میں ایک عورت کی خاطر نماز شروع کر دوں، ایک عورت کی خاطر، رب شاہد ہے، منگنی توڑ دی گئی، لوگوں نے تانے دیے دیکھیں گے کب رشتہ ہوتا ہے، میری ان آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، ہم نے خود نکاح پڑھایا، رب نے بہترین شوہر سے نوازا، اولاد سے نوازا، اور لوگوں سنیے، دنیا کے لیے ہزاروں مرتبہ جواب دیتے ہو، کبھی رب کے لیے بھی سوچا؟ کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آگے چلیے، بے نماز بندہ، یہ تو اس کی دنیا ہے، مر گیا ہے، دفن کفن سائڈ پہ کر دیا گیا، دبا دیا گیا۔ اب ذرا آئیے اگلے جہان میں اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا قبر میں جو ہی منکر اور نکیر جن کے بارے میں کہتے ہو، شریعت ان کے بارے میں کہتی ہے کہ ملکان دو فرشتے آتے ہیں، قبر میں آ کے جب بٹھائیں گے تو سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق تمثیل بنائی جائے گی کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اگر تو ہوا بندہ مومن، بندہ نمازی، تو یہ فرشتوں کو کہے گا ویٹ کرو، میں تمہاری بات بعد میں سنوں گا، وہ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے پہلے اپنے رب کی ماننی ہے، اور یہ نماز مغرب کا ٹائم ہے، میں پہلے اللہ سے باتیں کر لوں، ملاقات کر لوں، پھر آپ کی سنتا ہوں۔ یہاں تڑپ گئے تھے سید الشعراء شوقی، کہنے لگے الناس قسمان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء، میں نے دنیا میں لوگوں کی دو ہی قسمیں دیکھی ہیں، کچھ قبروں میں پڑے بھی زندہ ہیں، کچھ زندہ ہو کے بھی مردوں سے بدتر، جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آیا، مردہ ہے، اور وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، اسے پھر بھی فکر ہے کہ پہلے نماز پڑھ لوں پھر تمہاری بات سنتا ہوں۔ حضرات، بے نماز بندے کے لیے قبر میں جاتے ہی جب لوگ پیچھے ہٹیں گے، جوتوں کی آواز سنائی جائے گی، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھ یہ تھا تیرا مقام، یہ تھا تیرا مقام، من ربک من نبیک ما دینک، تیرے دین میں نماز تھی کہ نہیں؟ مت سمجھیے کہ صرف یہ آبجیکٹو ہے، ہم چھوٹے چھوٹے جواب دے کے بری ہو جائیں گے کہ اسلام میرا دین ہے، اللہ میرا رب ہے، محمد میرے رسول ہیں۔ زندگی بنتی ہے لکھنے کے لیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، یہ ملنی تھی۔ اے سی جو کٹ کے کسی نو بعد ہیٹر والے کمرے چ گرمیاں چ بہتا جائے نا تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، پھر جہنم کی طرف ونڈو کھولی جائے گی، لیکن تو عمل ساتھ لے کے نہیں آیا، نماز لے کے نہیں آیا، یہ دیکھ۔ قبر اندھی کر دی جائے گی، الصلاۃ نور، قبر کا نور ہے روشنی، اور قیامت کے دن معاشر کے میدان تلک جلتا سڑتا مرتا جب اٹھایا جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اٹھتے لمحے ہی اللہ اس کی آنکھ کا نور لے لیں گے، دونوں ڈیلے بند، اندھا کر دیا جائے گا بے نماز۔ اللہ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میری 6x6 کی آنکھ، ڈیلے تھے، میں سب کچھ دیکھتا تھا، آج اندھا کیوں؟ جواب آئے گا کذالک اتتک آیاتنا، میری وحی آتی رہی، جبریل آتے رہے، قرآن اترتا رہا، اور نماز پیغمبر کو پڑھ کے دکھاتے رہے، محبوب پڑھتے رہے، امامت کرواتے رہے، اصحاب ساتھ پڑھتے رہے، اور اسلاف اور نیک لوگ، اصفیاء اتقیاء اولیاء اللہ پڑھتے رہے، تیرے قرب میں ہمسائیگی میں تیری مسجدوں میں اذانیں آتی رہیں، لیکن فنسیتہا، تو بھول گیا،
جیسے اندھے کو نظر نہیں آتا، تجھے قرآن بھی نظر نہ آیا، آیتیں بھی نظر نہ آئی، مسجد بھی نظر نہ آئی، رستہ بھی نظر نہ آیا، نماز بھی نظر نہ آئی، جماعت بھی نظر نہ آئی، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جب تیرے دیدے چھین لیے ہیں، وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، جیسی کرنی ویسے بھرنی، جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا خیر کی ہوئی جا تیری تمنا کون کرے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس وجہ سے نماز چھوڑی ہوگی، اگر قوت اور حکومت کے نشے میں تو فرعون کے ساتھ، پیسے کے نشے میں تو کسی اور کے ساتھ، اگر کاروباری نشے میں کسی اور کے ساتھ، یہ کفر کے بڑے 4 اماموں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، اندھا اور نبینہ نور چھین لیا جائے گا، دھکے کھاتے ہوئے جب میزان لگے گا سب سے پہلے اس کی جو چیکنگ ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، یہ نماز کا میٹر جب خراب ہوگا اس کی جو کیفیت ہوگی وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ رب نے قرآن اتارا، اللہ کہیں گے خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو جکڑو جہنم میں پھینکو، 70 ہاتھ لمبی جہنم کی وہ سلاخ سریا گرم کر کے پیچھے سے گزار کے منہ میں سے گزار کے جہنم میں پھینکو۔ اسے میرا یقین نہیں تھا، اسے حق بات کے اوپر اعتبار نہیں تھا، اسے قیامت کے دن کے اوپر بالکل ایمان اس کا اٹھ گیا تھا، نہ ڈر بہادر بے باک ہو گیا تھا، لاؤ پھینکو اس کو جہنم میں۔ اب دوسری طرف کیا ہے، جنتی لوگ اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے اور پوچھیں گے یار تو مسجد کا ہمسایہ میرا ہمسایہ نہیں، ما سلککم فی سقر، تو آج سقر میں کیوں آیا ہے؟ جلا دینے والی، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ پرابلم کیا بنی ہے؟ جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، تاش کھیل لیتے تھے مل کے، ہم بڑی بڑی وہاں پہ گیمیں لگا لیتے تھے، جوئے لگا لیتے تھے، اکٹھے مل بیٹھ کے چل پڑتے تھے، سرکس میں چلے جاتے، تھیٹر دیکھ لیتے تھے، فلمیں دیکھ لیتے تھے، چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ جاتے تھے، دعوتوں میں آ جاتے تھے، لیکن جب رب کا بلاوا آتا تھا تو لم نکو من المصلین، ہم نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ آج ہمارا حشر یہ ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، یہ بے نماز جب پانی مانگے گا، اللہ اکبر، بے نماز پانی مانگے گا، جہنم کا کھولتا ہوا انسانوں کی بدترین بدبودار پیپ یہ اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کھولتے چشموں کا پانی پلایا جائے گا۔ بھوک لگے گی کھانا مانگے گا، اللہ مہمان نوازی، ہم کیا کریں گے؟ چتر توہر کانٹے دار جھاڑیاں اس کے منہ میں ڈالی جائیں گی، زقوم، جس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈالا جائے تو پوری زمین کے ذائقے خراب ہو جائے، یہ اس کو کھلایا جائے گا۔ ذوق چکھ اس کو، بڑے دنیا کے ٹیسٹ اور مزے تو نے دیکھے تھے، تو بڑا طاقتور بنا پھرتا تھا، پر میرے بھائیوں چیخ چیخ کے رو رو کے موت مانگے گے، موت بھی نہیں آئے گی۔ چیخ چیخ کے رو رو کے جہنم میں موت مانگے گے، موت نہیں آئے گی، کوئی سنے گا نہیں، آوازیں دیں گے۔ پتہ ہے کیا؟ اس دوران میں خازن جہنم جو مالک ہے نا، دروغہ جہنم، بڑا سخت، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ جہنم کی آگ اللہ معاف کرے، وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت، کوئی سفارش نہیں۔ آج کہیں گے کہ اللہ کے سامنے رو رو کے چیخ چیخ کے ہماری تو سنی نہیں جا رہی، تو ہی اللہ سے کہہ دے کہ ہمیں یہ جو زندگی دی ہے اس سے موت ہی بہتر ہے، موت دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1000 سال جلنے کے بعد لب ہلائے گا خازن جہنم، اور یہ کہیں گے کہ آج شاید خوشی ملے، کوئی خبر ملے، اور وہ سامنے سے جواب دے گا کہ یہی چلو مرو، آج کے بعد بات نہیں کرنی، ان کے لب سی دیے جائیں گے، اخسؤوا فیہا، یہی جلنا مرنا ہے، ولا تکلمون، اب کوئی بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ جب میں بلاتا تھا تو تم نہیں سنتے تھے، میں نے کہا یا ایھا الانسان، تم نے نہیں سنی، میں نے کہا یا ایھا الناس، تم نے نہیں سنی، ہم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تم نے نہیں سنی۔ کل
عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، تم نے قد سے مس نہیں ہوئے تو پھر دنیا میں کہنے والا کہہ گیا تھا باجا ماریاں بلایا کئی بار میں، کسی نے میری گل نہ سنی۔ جب تو نے نہیں سنی اس کا اعتبار نہیں رہا، جب تو نے رحمان کی نہیں سنی تو پھر تجھے کیا؟ جا جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مسئلے۔ تو حضرات یہ تو تھا دنیا اور یہ تھی آخرت۔ اب بات کو سمیٹوں، نتیجہ نکالوں۔ میں آج کے بعد جناب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ میں تو پڑھتا ہوں، میری بیوی نہیں پڑھتی۔ بھئی بیوی کو کہندے جی ایڈا ہی آرڈر چلدا ہوندا تو تندوراں تو پکوا پکوا کھاندا۔ مسئلہ ہے وہ سنتی نہیں ہے۔ اچھا نہیں سنتی، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں تو آج سن لیں۔ سب سے پہلے محبت سے کہیے، محبت سے وہ کلے بھی فتح ہو گئے جو کبھی فتح نہیں ہوئے تھے۔ پیار اور محبت سے کہی ہوئی بات یہاں سے انسانوں کو چلا کے مری تک، شمالی علاقوں تلک، سویڈن تلک، وہ سوئٹزرلینڈ تلک، یورپ تلک، امریکہ تلک، کہاں کہاں لے جاتی ہے یہ محبت۔ محبت سے کہیے کہ اللہ کی بندی، آج کے بعد تو نے مجھے نماز کے لیے اور میں نے تجھے نماز کے لیے کہنا ہے اور مل کے نماز پڑھنی ہے، سارے کام چھوڑ کے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ اگر دل والی بیوی ہوگی تو ضرور مانے گی، اگر نہیں تو کنے لوگوں نے طلاقاں دیتی ہیں۔ ایک طلاق میرے ساتھ ہمارے لیے صرف یہ مسئلہ بنا، ملتان میں ہوئی، کہ اے توے دے اوتے جڑی ہے نا جی روٹی پٹھے پاسوں چوپڑ دی، بڑا سمجھایا لیکن طلاق ہو گئی۔ کبھی طلاق اس لیے دی جی میرے یہ جوتے پالش نہیں کرتی، میرے اس نے کپڑے پریس نہیں کیے ہوتے، یہ خیال نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہانے بنا کے طلاقیں دی کہ نہیں دی۔ ہمارے کلچر کی عکاسی کی کہ ایک شوہر نے طلاق دی بیوی کو اور بیوی نے جاتے ہوئے پوچھ لیا سرتاج تسی تے طلاق دیتی ہے، مینوں وجہ تے دس دو، میں اگلے گھر جا کے پھر نویں سرے اسے گناہ تو دوبارہ طلاق نہ لے پاواں۔ اس نے 4 سبب بتائے کہ میں اس لیے تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ پہلا جرم یہ ہے کہ آٹا گوندیاں ہلدی کیوں ہے تے بھੈਣ بھائیاں نوں ملدی کیوں ہے، اکھاں نوٹ کے سوندی کیوں ہے، کوئی مر جائے تے رودی کیوں ہے۔ طلاق دینی ہو تو چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے فارغ، اور اگر نہ دینی ہو جہاں بنتی تھی کسی سے سلام لے لیا نکاح ٹوٹ گیا، اور نہیں، نکاح تب ٹوٹتا ہے جب تیرا اور اس کا دین بدل جائے۔ توڑنا ہے تو کبھی نماز پہ توڑ، عرش والا اجر بھی دے گا۔ پیار سے کہہ نہیں مانتی، کہ شاباش چک بسترا تے چل کر، اس گھر میں کوئی اجازت نہیں کہ کل کو تیرے بچے بھی بے نماز بنے، پھر میں دیکھوں کہ کیسے نہیں ہوتی نماز۔ اور بیوی کہتی ہے جی میں تو پڑھنی ہے پر میرا بندہ نہیں پڑھتا، ایک ہی کرے، وہی سیم کلیہ۔ پیار سے کہو بسم اللہ، نہیں مانتا، 2-4 دن روٹی بند، ہوٹل تو کھا کے آ جائے، کہے کر لا جو کرنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کھلا عورت کا حق ہے، رائٹ ہے، لے۔ کہاں رہے گی اس کافر مشرک مرتد کے ساتھ؟ تعلق حرام کا ہے، اولاد حرام کی ہے۔ وہ جناب میں باپ ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، صوفی جی مسجد میں آ گئے ہو، اولاد نہیں آئی، قیامت کے دن گریبان پکڑا جانا ہے۔ آج تیاری کرو۔ وہ میں مثال دے دوں حرم مکی کی، مدنی کی، میں کلاس روم میں ہوں، دل نہیں کر رہا پڑھنے کو، میں نے سر سے کہا، اجازت لی، پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں پہنچا تو جگہ نہیں تھی، تھوڑی سی تھی، ایک سائڈ پہ بابو السلام کے بیٹھ گیا، ایک چھوٹا سا بچہ، اور واقعتاً مجھے یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا اس لیول کا بچہ، ریل رکھ کے بیٹھا ہے اور قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں توتلی زبان میں پڑھ رہا ہے۔ اذان ظہر ہوئی، ایک لال رومال والا نوجوان آیا، اس نے اس کو چوما، پیار کیا، گلے لگایا، کچھ پکڑایا، پیچھے پلروں کے درمیان کولر والی جگہوں پہ بٹھا دیا، خود اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے سنتیں پڑھی، جماعت ہوئی، نماز پڑھی، سلام پھیرا، ذکر اذکار کیے، اس کو پھر گلے لگایا، ریل پہ بٹھایا، چلا گیا۔ عصر کے وقت پھر یہی، تو میں بڑا حیران کہ بچہ شرارت بھی نہیں کر رہا، بھاگ دوڑ بھی نہیں کر رہا، بس پڑھی جا رہا ہے، جو چیز باپ دے گی ہے وہ کھا لی ہے، تو بڑے سکون سے بیٹھا پہلی صف میں۔ عصر میں بھی ویسے، میں نے مغرب کی نماز کے بعد اس سے پوچھ لیا، اللہ کے بندے یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو جو عرب لوگوں کا جواب ہوتا ہے معروف ہوئی خلی ولی ہادہ بینی و بین اللہ، کہ یار تو رہن دے، میرا گھر دا مسئلہ ہے، میرے رب دا مسئلہ ہے، تو رہن دے، تو ہمیں نہ پوچھ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا پوچھنا تو میں نے ایسے نہیں جانا، خیر وہ جان چھڑا کے چلا گیا۔ عشاء کے وقت بھی ایسے ہوا، جب سلام پھیرا
میں نے پوچھا کہ میں 7 سمندر پار کر کے آیا ہوں، میں صرف لائبریری کی کتابیں پڑھنے نہیں آیا، ہر انسان ایک کھلی کتاب ہے، شرط یہ ہے کہ پڑھنا آتا ہو۔ جو آج پڑھ رہا ہوں وہ کسی کتاب میں درج ہی نہیں تھا، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے میں، یہ کیا پڑھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں۔ خیر بڑے اصرار کے بعد اس نے کہا کہ میں نے 15 منٹ کا ایک جمعہ سنا تھا مسجد نبوی میں، آپ کو پتہ ہے وہاں جمعہ مختصر ہوتا ہے، اس میں امام صاحب نے بتایا کہ مسجد با جماعت نماز اور پہلی صف کی اہمیت کیا ہے۔ میں دکاندار آدمی ہوں، میں نے سوچا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہوں، لیکن پہلی صف نہیں ملتی، یہ کیسے ملے؟ میں نے وہیں بیٹھ کے چھتریوں کے نیچے بیٹھا تھا اور میں نے ہاتھ اٹھا لیے، جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی، میں نے کہا مالک مینوں کوئی نیک جی بیوی دے دے تے پہلا بیٹا دے دے، میں تیرے نال وعدہ کرنا اج دے خطبے تے عمل کراں گا، پہلی صف چ نماز نہیں چھڈاں گا۔ شادیاں ہم بھی کرتے ہیں، بچے ہم بھی مانگتے ہیں، میں نے اس کو یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے، انما الاعمال بالنیات والامور بمقاصدها، کہتا ہے میں یہ دعا کر کے گھر چلا گیا، ابو امی کو بٹھایا، بولا میری شادی کر دو، وہ بچوں کی شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں پہلے حکمار ہے، ان کا حکمار بھی بڑا لگتا ہے، تو ابو نے یہی کہا بیٹا حکمار ہے اتنا، میں نے کہا جی میرے پاس نہیں، تعاون کریں، میں شادی جس لیے کر رہا ہوں وہ مقصد بتایا، ابو خوش ہوئے، ماں بھی خوش ہوئی، انہوں نے میرا تعاون کیا، ڈھونڈ کے شادی کی، پہلی رات میں نے بیوی کو وہی بات بتائی جو میرا مقصد تھا، ہاتھ اٹھائے دونوں نے، دعا مانگی اللہ بیٹا دے، رب نے امید لگا دی، اور ہم نے کمرہ تیار کرنا شروع کر دیا، اپنے بیٹے کا سیپریٹ کمرہ بنایا، اس کی فرنٹ کی دیوار مسجد نبوی جیسی، اس کے اوپر گنبد مسجد نبوی جیسے، فلیکسز ساری وہ والی، ساؤنڈ سسٹم آڈیو ویڈیو وہی کہ جس میں ائمہ حرمین کی وہ تلاوتیں ہوں، وہ نمازیں ہوں، وہ جماعتیں ہوں اور وہ اذانیں۔ جب اللہ نے بیٹا دیا تو ہم نے بیٹے کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں سلایا، الگ لٹایا، فیڈ کروایا، صاف کروایا، وہی ساؤنڈ، وہی آوازیں، وہی قرآ، آنکھ اوپر دیکھتا ہے تو وہ مسجد نبوی والا، دائیں دیوار دیکھے تو مسجد نبوی، بائیں دیکھے تو وہ، حتیٰ کہ ماں نے خشک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا کہ لے یہ تیرا بیٹا تیار ہے، اپنا وعدہ پورا کر۔ کہا میں نے بچے کو اٹھایا، پہلی صف میں بٹھایا، ریل لگائی، بٹھایا، بچہ بیٹھ گیا، کیونکہ ہم نے کبھی اسے اپنا عادی بنایا ہی نہیں تھا، تے اسی تے سبزی لین بھی جائیے تو بچہ داڑھی پٹ لیندا، مینوں بھی نال لے کے جا، ابا تے پورا محلہ ویندا پی چیکاں پین رہیاں نے، ہاں جی سر تے وال پٹ کے ہاتھ 'چ فڑا دیندا ہے، لیکن ادھر کیا ہے، نہیں، تنہا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، ماحول دیا ہے، تیاری کی ہے، کہتا ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازوں میں میرے لیے پہلی صف میں جگہ رکھتا ہے، میں اس کو کھانے پینے کا بندوبست یہی دیتا ہوں، اور 5ویں نماز فجر کی ہے وہ میں بہت پہلے آ کے پہلی صف میں پڑھ لیتا ہوں، جب سے رب نے میرے ساتھ وعدہ پورا کیا ہے میں نے بھی رب کا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ حضرات روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ آج لوہار کا بچہ لوہار بنا، سنار کا بچہ سنار بنا، دکاندار کا بچہ دکاندار بنا، لیکن مومن کا بچہ مومن نہ بنا، نمازی کا بچہ نمازی نہ بنا، کیونکہ ہم نے کبھی اس پہ کام کیا ہی نہیں۔ باپ کو شکوہ جی بچے سنتے ہی نہیں، کبھی بچے کو آج جا کے سینے پہ لٹانا ہوا تیرا تو خون مچلے گا، کہنا بیٹا جب مسجد میں جاتا ہوں تو لوگ رنڈوا سمجھتے ہیں کہ بابا جی کلے ہی آ گئے، نہ انہاں دی بیوی ہے نہ بچے ہیں، سب کے آتے ہیں، تو نہیں آتا، چل یہ اگر تیرا ہوا نا تو انشاءاللہ تڑپ کے آئے گا۔ اور اگر بیٹا کہتا ہے جی میں پڑھتا ہوں، باپ نہیں پڑھتا، جب سینے پہ لیٹ اور مچل اور کہے جس باپ سے تو 100 روپیہ مانگے وہ دے دے، 500 مانگے دے دے، ہمت کے مطابق کچھ بھی مانگے کھانے کے لیے دے، اس سے مانگ ابو مجھے مسجد میں لوگ یتیم کہتے ہیں، اس کا باپ نہیں ہے، میرے ساتھ چل۔ آپ اپنے ہمسائیوں کو کتنے کاموں کے لیے ووٹوں کے لیے لے کے نکلتے ہیں؟ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں کہ نہیں؟ دونوں میں 5 انگلیاں ہیں کہ نہیں؟ نشان لگا لو، دائیں طرف 5 گھر، بائیں طرف 5 گھر، 10واں 11واں آپ کا گھر، ان 10 گھروں سے دستک دے کے صبح مسجد کی طرف یاروں کو لے کر کے نکلو، گروپ یاراں دا، اللہ کی قسم یہ مسجد بہت چھوٹی ہے، آؤ کچھ کریں۔ مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے؟ کیسے رہیں؟ جب بڑے ہی نہیں پڑھ رہے، چھوٹے کہاں پڑھیں گے؟ اس لیے لوٹیں اللہ کے گھر کی طرف، قبر اس کے شرمندہ ہو کے وہ فتوے لے کے
दुनिया के फतवे मुमकिन है आपको 2 नंबर मिल जाएं, लेकिन ये फतवे बड़े सख्त हैं, ये फैसले बड़े सख्त हैं, ये जहान अगले जहान के मंजर बड़े सख्त हैं। सारी दुनिया के लिए कमा कमा के मर गए, अपने लिए कुछ कब्र में लेके ही ना गए तो क्या फ़ायदा है। आइए उन आमाल का कुछ फिक्र कीजिए, उनमें सर फहरिस्त नमाज है। अल्लाह मुझे और आपको नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को नमाजी बना दे, हमारी औलादों को, ख़वातीन को, घर बार को, हमारे रिश्तेदार अज़्ज़ा व अक़ारिब को, और इसके लिए कुछ करें। इंशाअल्लाह देखिएगा कि अल्लाह ताला हमारी मईशत भी अच्छी कर देगा, हमारे हालात भी अच्छे कर देगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ਕੀ ਇਹ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜੋਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ।